السلام علیکم جی. اسلام آباد H11 یہ جو دو قبریں آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ارشد شریف صاحب کے بھائی کی ہے. میجر ڈاکٹر محمد اشرف شریف صاحب یہ بھی شہید ہوئے ہیں. ان کے آگے بریکٹ میں شہید لکھا گیا ہے. اور آج ان کے دوسرے بھائی کی جست خاکی ارشد شریف صاحب کی یہاں پر پہنچ رہی ہے. یہ کمانڈر محمد شریف صاحب ہیں اور تمغہ امتیاز سے انہیں نوازا گیا تھا. یہ ارشد شریف صاحب کے والد ہیں. ان دونوں نے ملک کی خدمت کی ہے. انہوں نے تو جان قربان کی, شہید ہوئے, اور یہ والد انہوں نے ملٹری کے لیے اپنی ساری سروسز دی. اور آج اس خاندان میں ارشد شریف صاحب کے بچوں کے علاوہ کوئی مرد نہیں رہا جو مہمانوں کو ریسیو کر سکے. یہ ان کی قبور ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی قبر یہاں سے کچھ ہی دور, جس کے لیے ابھی تک جگہ مختص کی گئی ہے, وہاں پر ہونی ہے. اور ارشد شریف صاحب کو بھی ایک بے ایمانہ طریقے سے شہید کیا گیا, ایک بہت ہی بے ایمانہ طریقے سے مارا گیا, ایک قتل ہوا, اور اس کی تمام تر دوسرا تیسرا دن ہے, کوئی خلاصہ نہیں ہو سکا. یہ جگہ ارشد شریف صاحب کے لیے مختص کی گئی ہے. ان کا یہاں پر یہ دفن ہوں گے. عابد اندلیب صاحب, عابد صاحب السلام علیکم. آج آپ قبرستان موجود ہیں, ارشد شریف صاحب کی یہاں پر تدفین ہونی ہے. آپ کے دوست تھے, کافی لمبا ساتھ رہا, کیا کہیں گے عابد صاحب؟ سب یہاں آئیں گے یار, سب یہاں آئیں گے, اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا. جس نے اس کو قتل کیا حشر میں تو اٹھایا جائے گا. چلیں آج ہم نہ پکڑ سکے اس کو, ہم نہ پہنچ سکے ان تک, یہ ادھر لگائیں, سب آئے ہوئے ہیں نا یہاں. ایسے مارنے والے بھی آئیں گے جنہوں نے اس کو بگایا, وہ وہاں گیا, کس تکلیف میں رہا, وہ اللہ جانتا ہے نا. میں تو نہیں جانتا, آپ بھی شاید نہیں جانتے, بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. یہ وہ جانتا تو اس پہ کیا گزری ہوگی. عابد بھائی آپ کے بتایا جا رہے اختلافات بھی تھے. بس میرا تو دکھ یہ ہے نا یار, میں اپنا دکھ ارشد صاحب نے میسج بھیجا تھا کوئی آپ کو, میں یہ دکھ بتا نہیں سکتا. میرا دکھ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ہے اور وہ بہت مختلف ہے. میں اس لیے یہ دکھ بتانے سے بھی رہا. بہرحال یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ جائے گا اس کا, اور وہ وقت بھی آئے گا, وہ سب قاتل یہاں آئیں گے, اور اس کے بعد ایک حشر ہوگا. کہا جا رہا ہے سر جوڈیشل کمیشن بنے گا, اور جوڈیشل کمیشن میں کچھ بھی نہیں ہونے والا بھائی. جوڈیشل کمیشن کیا, وہ کیا کر سکتا ہے جوڈیشل کمیشن کے بس کا روگ نہیں ہے یہ بہت پیچیدہ اور بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے, بہت پیچیدہ ہے یہ. میں نے آپ کو جو گراؤنڈ دیے تھے, اس کو وہاں سے شروع ہونا چاہیے کہ وہ گیا کیوں ہے یہاں سے. پھر آپ اس کی ایک کڑی کھولتے جائیں, آپ کو پتہ لگتا چلا جائے گا. اور وہ ابھی تک اس کے ساتھ جو لوگ تھے, وہ خرم, اس کے وہ جو ڈرائیور, اور وہ ان کے بارے میں کوئی نہیں بتا رہا. کیوں نہیں پتہ چل رہا, اور پولیس نے کیوں ان کو چھوڑ دیا ہے, اور وہ کہاں ہے ابھی. اصل بات وہاں سے پتہ چلے گی کہ وہ کینیا کب سے تھے, کس کے پاس تھے, اور یہ لوگ کون ہیں جو گاڑی میں موجود تھے. جو گاڑی میں تھا, جو گاڑی چلا رہا تھا, وہ کہاں ہے یار. اب ایک گاڑی آپ کو آ کے کوئی ہٹ کرتی ہے, یا آپ ایک ساتھ کسی بندے کے بیٹھے ہوئے کوئی آ کے آپ گولیاں مارتا ہے آپ کی گاڑی کے اوپر, تو آپ کے اوپر کیا ہوگا نیچرلی؟ آپ پریشان ہو جائیں گے, آپ گاڑی بگانے لگیں گے, آپ سے گاڑی کہیں ٹھک جائے گی, لگے گی گاڑی آپ کی. مطلب وہ گاڑی ہے, ایک تصویر جو آ رہی ہے اس میں وہ گاڑی پراپر کھڑی ہے, اس کی ہینڈ بریک اوپر کھینچی ہوئی ہے, گاڑی پراپر پارک ہوئی ہوئی ہے. اور پھر جب آپ کی گاڑی ٹھک جاتی ہے, آپ شور مچاتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, آپ شور مچاتے ہیں, آپ سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں, آپ ٹویٹ کرتے ہیں, آپ کسی کو فون کرتے ہیں. ارشد شریف صاحب کے فون کہاں ہیں؟ یہ سوال کسی نے اٹھایا؟ ان کے موبائل فونز کہاں ہیں؟ وہ آئیں گے واپس, وہ ملیں گے. تو بہت ساری یہ چیزیں جو آہستہ آہستہ ممکن ہے آ جائیں سامنے, ممکن ہے کچھ بھی سامنے نہ آئے, کیونکہ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جو پاکستان میں نہیں ہے, جو کسی تیسرے ملک میں ہے, اور ایک ایسے ملک میں ہے جس کی خود پولیس اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ ہم سے ہو گیا, یہ ہم نے کر دیا ہے. یہاں آپ کیا کریں گے؟ بہت شکریہ عابد صاحب, بہت شکریہ.